بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین و سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ کہانی آج سے قریباً 4000 سال پہلے کی ہے۔ ایک شخص تھا عازر، وہ بت تراش تھا۔ وہ لکڑی اور پتھروں کے بت تراشا کرتا تھا۔ لوگ اس سے بت خرید لیتے تھے۔ اس وقت سب لوگ اللہ تعالیٰ کو بھول چکے تھے اور بتوں ہی کو اپنا معبود خیال کرتے تھے۔ عازر عراق کے شہر بابل میں رہتا تھا۔ اس کے ہاں ایک بیٹا پیدا ہوا، اس کا نام ابراہیم رکھا گیا۔ عازر دعا مانگا کرتا تھا کہ اس کے ہاں کوئی بیٹا پیدا ہو جائے جو بت تراشنے کے کام میں اس کی مدد کرے۔ بیٹے کی پیدائش پر وہ بہت خوش ہوا۔ اس نے سوچا اب اس کا بیٹا اس کے کام میں اس کا ہاتھ بٹایا کرے گا، لیکن ہوا اس کے الٹ۔ اس بچے کو بچپن ہی سے ان بتوں سے نفرت ہو گئی۔ وہ نیک فطرت تھا، اللہ تعالیٰ نے اسے اچھی سوجھ بوجھ عطا کی تھی۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام بتوں کی خرید و فروخت کو بھی ناپسند کرتے تھے۔ انہوں نے کبھی بھی بتوں کو سجدہ نہ کیا۔ وہ اپنی نیک فطرت کی وجہ سے جانتے تھے کہ یہ پتھر ہیں۔ پتھر کسی کو نفع پہنچا سکتے ہیں نہ نقصان، یہ تو خود انسانوں کے بنائے ہوئے ہیں۔ انہوں نے شروع ہی سے ایک اللہ کی عبادت کی، اسی کو اپنا معبود جانا، اس کے ساتھ ان بتوں اور ستاروں کو اپنا معبود نہیں مانا۔ اس زمانے کے لوگ نہ صرف بتوں کو اپنا رب مانتے تھے بلکہ وہ ستاروں کی بھی پوجا کرتے تھے۔ ان کے مقابلے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام جانتے تھے کہ اللہ ایک ہے، وہی پالنے والا ہے، روزی دینے والا، زندہ کرنے اور مارنے والا ہے۔ انہیں ان لوگوں پر حیرت تھی جو اپنے ہاتھوں سے بت بناتے تھے اور پھر ان کے بارے میں کہتے تھے کہ یہ ہمارے معبود ہیں، ہمارے نفع نقصان کے مالک ہیں۔ کس قدر گمراہی میں تھے وہ لوگ۔ پوری زمین کفر سے بھری تھی، بس ایک حضرت ابراہیم علیہ السلام، ان کی بیوی سیدہ سارہ اور ان کے بھتیجے حضرت لوط علیہ السلام جو اس شرک سے بچے ہوئے تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نبوت عطا فرمائی۔ تب آپ نے اپنی قوم کو ایک اللہ کی طرف بلایا۔ آپ نے ان لوگوں کو بتایا یہ بت تمہاری روزی کے مالک نہیں، تمہیں چاہیے اللہ تعالیٰ سے روزی طلب کرو، اسی کی عبادت کرو، اسی کا شکر ادا کرو، تمہیں اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ آپ نے اپنے باپ کو بھی توحید کی دعوت دی۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے، جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ عازر سے کہا کیا آپ نے ان بتوں کو اپنا الہ بنا رکھا ہے؟ میرا خیال یہ ہے کہ آپ اور آپ کی قوم بڑی واضح گمراہی میں مبتلا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس کتاب میں ابراہیم علیہ السلام کا قصہ بیان کر، بے شک وہ بڑے سچے نبی تھے۔ جب انہوں نے اپنے باپ سے کہا ابا جان، آپ ان بتوں کی پوجا کیوں کرتے ہیں جو نہ سن سکتے ہیں، نہ دیکھ سکتے ہیں اور نہ آپ کو کوئی فائدہ پہنچا سکتے ہیں؟ اے ابا جان، میرے پاس وہ علم آیا ہے جو آپ کے پاس آیا ہی نہیں۔ آپ میری مانیے، میں سیدھی راہ کی طرف آپ کی رہنمائی کروں گا۔ ابا جان، آپ شیطان کی عبادت سے باز آ جائیں، اس لیے کہ شیطان تو رحیم اور کریم اللہ کا بڑا ہی نافرمان ہے۔ ابا جان، میں خوف زدہ ہوں، کہیں آپ پر اللہ کا عذاب نہ آ جائے، آپ شیطان کے ساتھی نہ بن جائیں۔ عازر نے ہدایت کو قبول کرنے سے انکار کر دیا، حق بات کو نہ ماننا، الٹا وہ ان سے ناراض ہو گیا، ان پر غضبناک ہوا، بولا کیا تو ہمارے معبودوں سے روگردانی کر رہا ہے؟ سن، اگر تو باز نہ آیا تو میں تجھے سنسار کر دوں گا، جا ایک لمبی مدت تک مجھ سے دور رہ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس سخت بات کے جواب میں اور زیادہ نرم لہجہ اختیار کیا اور فرمایا اچھا، تم پر سلام ہو، میں اپنے رب سے آپ کی بخشش کے لیے دعا کرتا رہوں گا۔ میرا رب مجھ پر حد درجے مہربان ہے، یعنی میری طرف سے آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچے گا۔ آپ نے اپنے باپ کے لیے دعا کی اور کرتے رہے، لیکن جب آپ نے جان لیا کہ وہ اللہ کا دشمن ہے اور اپنا راستہ چھوڑنے پر آمادہ نہیں،
تب آپ نے دعا ترک کر دی، جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور ابراہیم علیہ السلام کا اپنے باپ کے لیے دعا کرنا صرف اس وعدے کی وجہ سے تھا جو انہوں نے اس سے کیا تھا۔ پھر جب ان پر یہ بات ظاہر ہو گئی کہ وہ اللہ کا دشمن ہے تو وہ اس سے بے تعلق ہو گئے۔ واقعی ابراہیم علیہ السلام بڑے نرم دل اور بردبار تھے۔ جب آزر نے آپ کی دعوت کو ٹھکرا دیا اور صرف ایک اللہ کی عبادت کی بجائے بت پرستی پر ڈٹ گیا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اس سے نا امید ہو گئے اور قوم کو اللہ کی طرف دعوت دے دی۔ مثالیں دے کر انہیں سمجھانے کی کوشش کی، ہر وہ طریقہ اختیار کیا جو وہ کر سکتے تھے۔ ان کی قوم کے کچھ لوگ ستاروں کی پوجا کرتے تھے اور کچھ بتوں کی عبادت کرتے تھے۔ ایک روز حضرت ابراہیم علیہ السلام ستاروں کی پوجا کرنے والوں کے پاس گئے۔ آپ انہیں بتانا چاہتے تھے کہ یہ ستارے عبادت کے لائق نہیں۔ اس کے لیے انہوں نے انوکھا طریقہ اختیار کیا۔ رات سخت اندھیری تھی، ستارہ پرست موجود تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک ستارے کی طرف دیکھا، وہ ستارہ زہرہ تھا۔ انہوں نے فرمایا، تو یہ ہے میرا رب۔ کچھ دیر بعد جب وہ چھپ گیا تو بولے، میں ڈوب جانے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ پھر جب چاند طلوع ہوتا دکھائی دیا تو انہوں نے فرمایا، تو یہ ہے میرا رب۔ کچھ دیر بعد چاند بھی چھپ گیا تو فرمایا، اگر میرے رب نے مجھے سیدھی راہ نہ دکھائی تو میں بھی گمراہوں میں سے ہو جاؤں گا۔ آپ کا مطلب تھا یہ تو چاند بھی ڈوب گیا، ڈوب جانے والا کیسے رب ہو سکتا ہے؟ پھر صبح ہوئی تو سورج طلوع ہوا، آپ نے اس کی طرف دیکھا اور فرمایا، یہ بڑا ہے، یہ ہے میرا رب۔ اور جب سورج بھی غروب ہو گیا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا، جن کو تم شریک کرتے ہو میں ان سے بری ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو در حقیقت لمحہ بھر بھی اللہ تعالیٰ کے وجود میں شک نہیں ہوا تھا۔ بچپن سے لے کر اب تک انہوں نے کبھی بھی اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت نہیں کی تھی، لیکن وہ اس طریقے سے ستارہ پرستوں کو ان کی گمراہی سے آگاہ کرنا چاہتے تھے۔ اس واقعے کو قرآن کریم نے بیان کیا ہے۔ ستارہ پرستوں کے عقائد کو غلط ثابت کرنے کے بعد اور انہیں یہ بتا دینے کے بعد یہ تو خود مخلوق ہیں، معبود تو صرف اللہ تعالیٰ ہے، اور انہیں دین حق کی طرف بلانے کے بعد آپ اپنی قوم کے بت پرستوں کے پاس گئے۔ آپ نے دیکھا کہ وہ بتوں کو سجدہ کر رہے تھے، ان کے سامنے جھکے ہوئے تھے۔ آپ کا باپ آزر بھی یہی کام کر رہا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام انہیں غور سے دیکھنے لگے کہ یہ کیا کر رہے ہیں۔ ان کی گمراہی دیکھ کر آپ حیران ہوئے اور ان کی عقل پر رونا آیا۔ آپ نے ان سے پوچھا، تم کس کی عبادت کرتے ہو؟ وہ کہنے لگے، ہم بتوں کی عبادت کرتے ہیں اور برابر ان کے مجاور بنے بیٹھے ہیں۔ آپ نے ان کی غلطی کی نشاندہی کرنے کے لیے فرمایا، جب تم لوگ ان کو پکارتے ہو تو کیا وہ تمہاری آواز کو سنتے ہیں یا تمہیں نفع نقصان پہنچا سکتے ہیں؟ قوم نے آپ کی بات سنی، ایک دوسرے کی طرف دیکھا لیکن کوئی جواب نہ دے سکے۔ انہیں بخوبی علم تھا کہ یہ پتھر ہیں، نہ سن سکتے ہیں نہ بول سکتے ہیں، جب ان کو پکارا جائے تو جواب بھی نہیں دے سکتے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام مسلسل ان کی طرف دیکھ رہے تھے، ان کے جواب کا انتظار کر رہے تھے۔ آخر وہ بولے، ہم کچھ نہیں جانتے، ہم نے تو اپنے باپ دادا کو اسی طرح کرتے ہوئے پایا ہے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو ان کی کم عقلی پر بڑا تعجب ہوا۔ آپ نے ان سے کہا، کوئی شک نہیں کہ تم اور تمہارے آباء و اجداد واضح طور پر گمراہی میں مبتلا ہیں۔ ان سے یہ سب باتیں کہہ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام بت خانے سے نکل آئے۔ باہر نکلتے وقت آپ نے ان سے کہا، میں تمہارے جانے کے بعد تمہارے بتوں سے ضرور دو ہاتھ کروں گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنا کام جاری رکھا، لوگوں کو ایک اللہ کی طرف بلاتے رہے، بتوں اور ستاروں کی پوجا سے روکتے رہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بتوں کی طرف اشارہ کر کے ان سے کہا، یہ تو میرے دشمن ہیں، لیکن اللہ رب العالمین وہ میرا دوست ہے۔ جس نے مجھے پیدا کیا وہی میری رہنمائی کرتا ہے۔
وہی مجھے کھلاتا اور پلاتا ہے، اور جب میں بیمار پڑتا ہوں تو وہی مجھے شفا دیتا ہے، نیز وہی مجھے مارے گا پھر زندہ کرے گا۔ لیکن آپ کی کسی بات کا ان پر کوئی اثر نہ ہوا، یہاں تک کہ ان کی سالانہ عید کا وقت آ گیا۔ عید کے موقع پر وہ لوگ شہر سے باہر چند دن گزارتے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سوچا اس موقع سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ جن بتوں کو وہ پکارتے ہیں ان کی بے بسی ان پر ثابت کرنی چاہیے۔ چنانچہ جب سب لوگ جانے لگے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے باپ آزر نے آپ سے بھی چلنے کے لیے کہا، لیکن آپ نے جانے سے انکار کر دیا اور فرمایا، میں بیمار ہوں۔ سب لوگ چلے گئے، حضرت ابراہیم علیہ السلام اکیلے شہر میں رہ گئے۔ ادھر قوم شہر سے نکلی، ادھر آپ بت خانے میں داخل ہو گئے۔ وہاں تمام بتوں کے آگے طرح طرح کے کھانے خوبصورتی سے سجے ہوئے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام مذاق کے طور پر بولے، کھاتے کیوں نہیں؟ تمہیں کیا ہوا؟ تم بولتے کیوں نہیں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کلہاڑا ہاتھ میں لے لیا اور اس سے ان بتوں کو توڑنے لگے، یہاں تک کہ سوائے سب سے بڑے بت کے انہوں نے سب کو توڑ پھوڑ دیا۔ پھر کلہاڑا بڑے بت کے کندھے پر رکھ دیا۔ قوم کے لوگ عید منا کر واپس ہوئے تو سب سے پہلے اپنے بت خانے میں آئے۔ انہوں نے اپنے تمام معبودوں کے ٹکڑے بکھرے دیکھے تو پکار اٹھے، ہمارے بتوں کے ساتھ یہ سلوک کس نے کیا ہے؟ ان میں سے کچھ نے کہا، ہم نے ایک نوجوان کو ان کا ذکر کرتے ہوئے سنا تھا، اس کو ابراہیم کہتے ہیں۔ وہ سب بولے، اسے سب لوگوں کے سامنے پیش کیا جائے تاکہ وہ گواہ رہیں۔ چنانچہ کچھ لوگ گئے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو لے آئے، کہنے لگے، اے ابراہیم، ہمارے معبودوں کے ساتھ یہ کام تم نے کیا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام اسی موقع کے انتظار میں تھے، بڑے مجمع کو اپنی بات سنانا چاہتے تھے۔ آپ نے فرمایا، نہیں، بلکہ یہ ان کے اس بڑے نے کیا ہوگا، اگر یہ بولتے ہیں تو ان سے پوچھ لو۔ قوم حیرت زدہ رہ گئی، کافی دیر تک انہیں کوئی جواب سجھائی نہ دیا۔ سر جھکائے کافی سوچ بچار کے بعد انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سامنے بتوں کی بے بسی کا اقرار ان الفاظ میں کیا، یہ تو تجھے بھی معلوم ہے کہ یہ بولنے چالنے والے نہیں۔ اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، پھر تم اللہ کو چھوڑ کر ایسی چیزوں کی کیوں عبادت کرتے ہو جو تمہیں نہ کچھ فائدہ دے سکیں اور نہ نقصان پہنچا سکیں؟ تف ہے تم پر بھی اور جن کی تم اللہ کے سوا عبادت کرتے ہو ان پر بھی، کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ اس زبردست جواب کو سن کر ان کی قوم کو چاہیے تھا کہ ایک اللہ پر ایمان لے آتی، لیکن ہوا اس کے الٹ۔ ان لوگوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو سزا دینے کا فیصلہ کر لیا تاکہ اپنے بے بس معبودوں کا انتقام لے سکیں۔ ان میں سے بعض نے کہا، اگر تمہیں کچھ کرنا ہے تو ابراہیم کو جلا ڈالو اور اپنے معبودوں کی مدد کرو۔ وہ ایک دوسرے سے جلانے کے بارے میں مشورے کرنے لگے کہ کیسے جلائیں۔ کچھ نے کہا، اس کے لیے ایک عمارت بناؤ، پھر اس کو آگ کے الاؤ میں ڈال دو۔ اب تو انہوں نے ہر ممکن جگہ سے ایندھن جمع کرنا شروع کر دیا اور ایک مدت تک اکٹھا کرتے رہے۔ اس کے بعد انہوں نے ایک وسیع ہموار جگہ میں وہ تمام ایندھن رکھ کر اسے آگ لگا دی۔ آگ بھڑکی اور اس کے شعلے بلند ہو گئے، اس سے اتنی بڑی بڑی چنگاریاں اڑنے لگیں جو اس سے پہلے کبھی کسی نے نہیں دیکھی تھی۔ ان لوگوں نے آپ کو پکڑ کر باندھ دیا اور مشقیں کس دیں۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ایک منجنیق میں رکھا گیا جو حیزن نامی ایک آدمی نے بنائی تھی۔ پھر اللہ کے خلیل کو دہتی آگ میں ڈال دیا گیا۔ اس وقت انہوں نے فرمایا، ہمیں اللہ کافی ہے اور وہ بہترین کارساز ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، ہمارے لیے اللہ کافی ہے اور وہ بہترین کارساز ہے۔ یہ بات سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اس وقت فرمائی تھی جب آپ کو آگ میں پھینکا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان لمحات میں آگ کو حکم فرمایا، اے آگ ابراہیم پر ٹھنڈی ہو جا اور سلامتی والی بن جا۔ آگ نے اللہ کے حکم کی اطاعت کی
حضرت ابراہیم علیہ السلام کو قطعاً کوئی تکلیف نہ ہوئی۔ کہا جاتا ہے کہ آگ نے صرف ان رسیوں کو جلایا جن سے آپ کو باندھا گیا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں صحیح سلامت دیکھ کر کفار کا مارے حیرت کے برا حال تھا۔ یہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا معجزہ تھا۔ اس طرح کفار اللہ کے دوست حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جلا نہ سکے، ان کا بال بھی بیکا نہ کر سکے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی دوستی کی بہت قدر کی اور اللہ کے حکم سے آگ انہیں نہ جلا سکی۔ کفار رسوا ہوئے۔ اللہ تعالیٰ کا ان کے بارے میں فرمان ہے، وہ تو چاہتے تھے کہ ابراہیم علیہ السلام کو دکھ پہنچائیں، لیکن ہم نے انہیں ہی نقصان میں ڈال دیا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی حفاظت فرمائی۔ صرف آگ ہی نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی حفاظت نہیں کی، بلکہ زمین کے جانوروں نے بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آگ بجھانے کی کوشش کی۔ سیدہ صاحبہ فرماتی ہیں، میں سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہما کے ہاں گئی تو ان کے گھر میں ایک نیزہ رکھا ہوا تھا۔ میں نے عرض کیا، ام المومنین، آپ اس نیزے کو کیا کرتی ہیں؟ انہوں نے جواب میں فرمایا، یہ چھپکلیوں کے لیے ہے، ہم اس کے ذریعے سے انہیں مارتے ہیں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں بتایا تھا کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا تو زمین کا ہر جانور آپ کی آگ بجھاتا تھا، لیکن چھپکلی آگ میں پھونکے مارتی تھی۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں حکم دیا کہ اسے مار ڈالیں۔ اس وقت کا بادشاہ نمرود تھا، وہ بہت ظالم اور سرکش تھا، اللہ کا باغی تھا۔ وہ خود کو رب کہتا تھا میں معبود ہوں، میری عبادت کرو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسے بھی اللہ کی عبادت کی طرف دعوت دی۔ اس نے غرور کیا اور سخت انداز میں پیش آیا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ان کے رب کے بارے میں جھگڑنے لگا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کو اپنے رب کا تعارف کرواتے ہوئے فرمایا، میرا رب وہ ہے جو زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے۔ یہ سن کر نمرود نے کہا، میں بھی زندہ کرتا ہوں اور مارتا ہوں۔ یہ کہہ کر اس نے اپنی بات اس طرح سے ثابت کی کہ سزائے موت کے 2 قیدیوں کو لانے کا حکم دیا، پھر بولا، ایک کو میں چھوڑتا ہوں، دوسرے کے قتل کا حکم دیتا ہوں، گویا ایک کو میں نے زندہ کر دیا، دوسرے کو مار دیا۔ یہ اس کا بہت فضول جواب تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تو یہ فرمایا تھا کہ اللہ تعالیٰ انسان کو ایک لوتھڑے سے بناتا ہے اور ہڈیاں اور گوشت چڑھا کر ایک انسان بنا دیتا ہے، اور زندہ کرنے کا صحیح مطلب بھی یہی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کے جواب میں فرمایا، میرا رب وہ ہے جو سورج کو مشرق سے طلوع کرتا ہے، اگر تجھ میں طاقت ہے تو اس کو مغرب سے طلوع کر کے دکھا۔ نمرود یہ سن کر ہکا بکا رہ گیا، اس کا غرور خاک میں مل گیا، اس کا سر جھک گیا، سوچ میں ڈوب گیا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور نمرود کی یہ باہمی گفتگو ذکر کی ہے۔ پھر جب سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے محسوس کر لیا کہ یہ قوم سرکشی سے باز نہیں آئے گی، تب انہوں نے اس قوم کو چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا اور ان کو مخاطب کر کے کہا، میں تو تمہیں بھی اور جن جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو انہیں بھی سب کو چھوڑ رہا ہوں، صرف اپنے پروردگار کو پکارتا رہوں گا۔ مجھے یقین ہے کہ میں اپنے پروردگار سے دعا مانگنے میں محروم نہ رہوں گا۔ مفسرین، مورخین اور ماہرین انصاب کا اس بات میں اختلاف ہے۔ بعض کا کہنا ہے کہ نمرود بادشاہ بابل کا حاکم تھا، اس کا نام و نسب یہ ہے، نمرود بن کنعان بن کوش بن سام بن نوح علیہ السلام۔ یہ حضرت مجاہد کا قول ہے، اور بعض نے کہا ہے کہ نمرود بن فاہلے بن عابر بن سہلے بن ارکحشز بن سام بن نوح علیہ السلام۔ حضرت مجاہد وغیرہ فرماتے ہیں کہ 4 بادشاہ ایسے گزرے ہیں کہ ان کی حکومت و بادشاہی پوری دنیا پر تھی، یہ نمرود ان میں سے ایک تھا۔ ان 4 بادشاہوں میں 2 تو مسلمان تھے، یعنی حضرت سلیمان علیہ السلام اور ذوالقرنین، اور 2 کافر، ان میں سے ایک یہ نمرود تھا، دوسرا بخت نصر۔
مفسرین نے یہ بھی ذکر کیا ہے کہ اس نمرود نے 400 سال حکومت کی تھی۔ یہ بڑا ظالم و جابر اور سرکش تھا۔ دنیا اور اس کی آسائشیں اور دنیا کی لذتیں اس کے مد نظر اور اس کا محور تھیں۔ حضرت زید بن اسلم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس جابر بادشاہ کی طرف ایک فرشتہ بھیجا جو اس کو اللہ پر ایمان لانے کا حکم دے، تو اس نے انکار کیا۔ اس فرشتہ نے دوبارہ دعوت دی، اس نے پھر انکار کیا۔ تیسری بار پھر دعوت دی، اس نے پھر انکار کیا اور کہنے لگا میں اپنا لشکر جمع کرتا ہوں، تو بھی اپنا لشکر اکٹھا کر۔ نمرود نے سورج نکلتے ہی اپنے لشکر اکٹھے کر لیے، تو اللہ تعالیٰ نے مچھروں کی ایک فوج بھیجی جو اتنی تعداد میں تھی کہ جو سورج نظر نہ آتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے مچھروں کی اس فوج کو نمرود کے لشکر والوں پر مسلط کر دیا، تو وہ ان کا گوشت کھا گئے اور خون پی گئے، ان کی ہڈیاں ہی رہ گئی تھیں۔ ایک مچھر نمرود کے ناک میں داخل ہوا، وہاں پہنچ کر 100 سال رہائش پذیر رہا۔ اللہ تعالیٰ نے اس حقیر سے مچھر کے ساتھ اس کو سزا دی، اس کو اس پوری مدت میں لوہے کی سلاخوں کے ساتھ پیٹا جاتا رہا، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو ہلاک کر دیا۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے بابل سے شام کی طرف ہجرت فرمائی، اسی کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے اس زمین کی طرف جس میں ہم نے جہان والوں کے لیے برکت رکھی ہے۔ حضرت کعب احبار کا فرمانا ہے کہ وہ حران کا علاقہ ہے۔ سرزمین بابل سے حضرت ابراہیم علیہ السلام ان چند آدمیوں کے ساتھ روانہ ہوئے۔ اپنے بھتیجے لوط، بھائی ناہور، اہلیہ محترمہ حضرت سارہ اور بھائی کی بیوی ملکہ، یہ لوگ ہم سفر تھے اور حران کے مقام پر ٹھہر گئے۔ حضرت سارہ علیہ السلام بانجھ تھیں، ان کے ہاں اولاد نہیں ہوتی تھی، لیکن پھر اللہ تعالیٰ نے انہی سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نیک اولاد دی اور ان کی نسل میں نبوت اور کتاب کا سلسلہ جاری فرمایا۔ اس کے بعد جتنے بھی نبی آئے وہ سب کے سب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے تھے، اور جو کتاب بھی بعد میں نازل ہوئی وہ بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل کے فرد پر ہی نازل ہوئی۔ معزز ناظرین و سامعین کرام، اس واقعے کا اگلا حصہ آپ آگے آنے والی قسط میں ملاحظہ فرمائیں گے۔ اگر آپ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہ قصہ پسند آیا ہو تو اس ویڈیو کو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کر دیجیے گا۔ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ جزاک اللہ۔